الحمد للہ الذی انزل القرآن والصلاۃ والسلام علی رسولہ الذی بلغ القرآن اما بعد۔ محترم صدر مجلس اور حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالے کا موضوع ہے ڈاکٹر محمد رفعت مرحوم کی ایک منفرد تصنیف فکر اسلامی کا سفر، راہ اور راہی۔ ڈاکٹر محمد رفعت مرحوم تحریک اسلامی ہند کے ایک قدآور فکری رہنما تھے۔ فکری استحکام، وسعت مطالعہ، گہرے غور و فکر اور بحث و تحقیق کے حوالے سے ڈاکٹر محمد رفعت مرحوم اپنی ایک نمایاں پہچان رکھتے تھے۔ آپ کی زندگی سادگی، دل نوازی، قناعت پسندی، بے نیازی اور اعلیٰ اخلاق و کردار سے عبارت تھی۔ تحریک اسلامی کے وابستگان کے درمیان ڈاکٹر محمد رفعت مرحوم کا نام فکر اسلامی کی مضبوط ترجمانی کے حوالے سے بہت ہی نمایاں مانا جاتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران ڈاکٹر رفعت مرحوم نے اپنی تحریروں اور خطابات کے ذریعے وابستگان تحریک اسلامی کی ذہن سازی اور فکری رہنمائی کی زبردست خدمت انجام دی ہے۔ فکر اسلامی کا سفر، راہ اور راہی ڈاکٹر صاحب مرحوم کی ایک منفرد تصنیف ہے۔ اس کتاب میں تحریک اسلامی ہند کے فکری سفر اور متعدد نمایاں فکری رہنماؤں کا ایک انوکھا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب برصغیر میں معاصر فکر اسلامی اور اس کے مختلف پہلوؤں پر ہونے والے کاموں کا بہترین تعارف پیش کرتی ہے، اور اس پہلو سے بھی یہ کتاب یکگنا اہمیت کی حامل قرار دی جا سکتی ہے کہ اس کتاب میں برصغیر کی تحریک اسلامی کی ممتاز شخصیات کے افکار کے نمایاں پہلوؤں کو بہت آسان اور عام فہم انداز میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کتابوں اور افکار کی ایک دنیا سے متعارف کراتا ہے اور اس کی سیر کرنے کے لیے قاری کو بار بار مہمیز دینے کا کام کرتا ہے۔ ڈاکٹر فضل الرحمن فریدی مرحوم کی طرح ڈاکٹر محمد رفعت مرحوم کی کتابیں بھی عموماً ماہنامہ زندگی نو کے اشارات پر مشتمل ہے۔ البتہ یہ کتاب باقاعدہ ایک ترتیب کے تحت تحریر میں لائی گئی ہے۔ بصورت کتاب اشاعت سے قبل اس کے مضامین ماہنامہ رفیق منزل نئی دہلی میں فکر اور فکر ساز کے نام سے ایک سیریز کے تحت شائع ہوئے تھے۔ چند سال بعد کچھ حذف و اضافے کے ساتھ مصنف نے اس کتاب کو فکر اسلامی کا سفر، راہ اور راہی کے نام سے ہدایت پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز نئی دہلی سے شائع کرایا تھا۔ ڈاکٹر محمد رفعت مرحوم سید ابوالعلا مودودی علیہ الرحمہ کی فکر سے متاثر ہو کر تحریک اسلامی سے وابستہ ہوئے اور پھر پوری زندگی فکر مودودی کے مطالعے اور اس کی ترجمانی میں گزار دی۔ زیر نظر کتاب کے مقدمے میں مولانا مودودی اور ان کی فکر کے تعارف، فکر مودودی کے اہم نکات، معاصر مفکرین اور مولانا مودودی کے افکار کے فرق کو بہت ہی آسان اور عام فہم انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ مصنف مولانا مودودی علیہ الرحمہ کو ایک مجدد اور جماعت اسلامی کو ایک تجدیدی کوشش قرار دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں، تجدید کے کام کا پہلا قدم یہ ہے کہ مجدد اپنے وقت کی جاہلیت کا تعین کرے۔ دوسرے الفاظ میں وہ یہ طے کرے کہ جو جاہلیت اس وقت انسانی معاشرے پر اور خود مسلمانوں پر مسلط ہے، اس کی نوعیت کیا ہے۔ اس تشخیص کے بعد دوسرا قدم یہ ہے کہ مجدد اس جاہلیت سے لڑنے کا علمی و عملی منصوبہ بنائے اور اس جنگ کا آغاز کر دے۔ کار تجدید کا تکمیلی قدم یہ ہے کہ مجدد اور اس کے رفقا جاہلیت کو شکست دے دیں اور اسلام کے ہمگیر غلبے کے لیے میدان ہموار ہو جائے۔ یہ واقعہ ہے کہ مولانا مودودی نے تحریک اسلامی کے لیے تحریک تجدید کی اصطلاح استعمال نہیں کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو مجدد کہا جائے۔ ان کے خیال کے مطابق تجدید کا کام کر کے دکھانے کا تھا، نہ کہ مجدد ہونے کا دعویٰ کرنے کا۔ علاوہ بری وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مجدد ہونے کا دعویٰ کریں اور ان کے مخالفین کو ایک حربہ ہاتھ آ جائے۔ اس واقعے کے باوجود مولانا مودودی علیہ الرحمہ اور ان کی تحریک نے جو کام کیا وہ یقیناً تجدید کا کام ہے، اور مولانا کی تصنیف تجدید و ایادین میں کار تجدید کے جو مراحل بتائے گئے ہیں ان میں پہلے چند مراحل اس تحریک نے طے کر لیے ہیں۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں مولانا مودودی کا مقام متعین کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مولانا مودودی اسلامی تاریخ میں پائے جانے والے مجددین کے سلسلے کی ایک کڑی ہیں، نیز یہ کہ ان کی برپا کردہ تحریک جماعت اسلامی تجدیدی کوششوں کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ فکر مودودی کے اہم امتیازی نکات کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں، مولانا مودودی نے امت کو دین کے ایک خاص پہلو کی طرف توجہ دلائی۔ واضح الفاظ میں مولانا مودودی نے جن نکات کی طرف متوجہ کیا وہ یہ تھے: شہادت حق مسلمانوں کا فریضہ منصبی ہے، حاکمیت الہ توحید کا بنیادی تقاضا ہے، دین ساری زندگی کے لیے ہے یا اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اسلام کا پیغام مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے، اسلام پر مکمل عمل کے لیے اسلامی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ یہ 5 نکات میں ڈاکٹر رفعت مرحوم نے مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی فکر کا تعارف کرایا ہے۔ امت کے درمیان سے اٹھنے والی کسی بھی تحریک کے لیے یہ بات نہایت اہم ہے کہ وہ امت کے تاریخی سلسلے سے خود کو وابستہ رکھے اور اس کے وابستگان کے درمیان امت کا حصہ ہونے کا شعور پایا جاتا ہو۔
خاص طور پر ایسے وقت میں جبکہ تحریک کے پیش نظر اصلاح و تعمیر کا کوئی بڑا منصوبہ ہو یا تحریک امت کو بھولا ہوا ایک ایسا ضروری اور اہم سبق یاد دلانے کے لیے کھڑی ہو جس کے سامنے مختلف افراد، اداروں اور جماعتوں کے مفاد آڑے آ رہے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم لکھتے ہیں، جماعت اسلامی کے وابستگان کے لیے اس حقیقت کا ادراک ضروری ہے کہ جماعت اسلامی امت کی تاریخ میں کوئی نرالا مظہر نہیں ہے جو اپنی نظیر نہ رکھتا ہو، بلکہ امت کے اندر مسلسل تجدید کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ جماعت اسلامی اس تاریخی تسلسل کا حصہ ہے۔ یہ ادراک وابستگان جماعت کو توانائی بخشتا ہے اور ماضی کے مجددین سے استفادے کو آسان بناتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، اسی طرح اس حقیقت کا شعور بھی تازہ رہنا چاہیے کہ بر صغیر میں اٹھنے والی تحریک جماعت اسلامی تنہا تحریک نہ تھی جو اس زمانے میں اٹھی ہو، بلکہ تقریباً اسی زمانے میں اخوان کی تحریک اور بعض دوسری چھوٹے پیمانے کی کوششیں عالم اسلام کے مختلف گوشوں میں شروع ہوئیں۔ اس طرح جماعت اسلامی بقیہ امت سے زمان و مکان دونوں پہلوؤں سے جڑی ہوئی ہے، کٹی ہوئی نہیں ہے۔ یہ امر ان افراد کے لیے باعث اطمینان ہونا چاہیے جو اس جماعت پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ دوسری جانب امت سے تعلق کا یہ شعور وابستگان جماعت اسلامی کو حوصلہ اور قوت بھی فراہم کرتا ہے۔ معاصر اور پیشرو مفکرین کی خدمات کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے ساتھ وابستگان تحریک کے مطلوبہ رویے کے حوالے سے ایک اہم حقیقت کی جانب توجہ دلاتے ہوئے لکھتے ہیں، دوسرے مفکرین نے ان مندرجہ بالا نکات کا انکار نہیں کیا جن کی جانب مولانا مودودی علیہ رحمہ جس صراحت، زور، شدت اور اصرار کے ساتھ توجہ دلاتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دوسرے مفکرین نے ان مندرجہ بالا نکات کا انکار نہیں کیا، لیکن جس صراحت، زور، شدت اور اصرار کے ساتھ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے ان نکات کو پیش کیا، اس میں وہ منفرد تھے۔ دوسری جانب ان مفکرین نے دین کے بعض پہلوؤں کی طرف متوجہ کیا۔ ان میں تزکیہ و تربیت افراد کا پہلو نمایاں تھا۔ امت کی تاریخ میں اکثر ایسا ہوتا رہا ہے کہ مختلف مصلحین نے اسلام کے مختلف پہلوؤں پر اپنی مساعی کو مرکوز کیا ہے اور امت نے بحیثیت مجموعی سب سے فائدہ اٹھایا ہے۔ مولانا مودودی کی برپا کردہ تحریک جماعت اسلامی کے وابستگان کو بھی امت کے تمام اہل علم سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے دین کا ہر پہلو توجہ کا مستحق ہے اور ایک مکمل دینی زندگی اسی وقت گزاری جا سکتی ہے جبکہ پورا دین انسان کے پیش نظر ہو۔ آگے خرم مراد مرحوم کے تذکرے میں بھی دوسرے مفکرین اور شخصیات سے استفادے کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ خرم مرحوم اس بات کے قائل تھے کہ جماعت کے باہر کے علماء سے بھی استفادہ کیا جائے، چنانچہ تربیت و تزکیہ سے متعلق مضامین میں انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی کی تحریروں سے استفادہ کیا ہے۔ فکر مودودی کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں جن شخصیات کا اہم رول رہا ہے، جنہوں نے فکر مودودی سے استفادہ کرتے ہوئے فکری میدان میں کچھ نئے کام کیے ہیں، ان کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بر صغیر کی جماعت اسلامی تنظیمی اعتبار سے کئی جماعتوں میں تقسیم ہوئی اور اس وقت اس نام سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں تنظیمیں موجود ہیں۔ ان تنظیموں سے وابستہ متعدد ایسے افراد سامنے آئے جنہوں نے مولانا کے افکار سے استفادہ کر کے فکری میدان میں نئے اضافے کیے۔ ان میں چند نام یہ ہیں: مولانا امین احسن اصلاحی، مولانا سعد الدین اصلاحی، مولانا ابواللیث اصلاحی، مولانا حامد علی، مولانا عروج قادری، نیات اللہ صدیقی، فضل الرحمان فریدی، عبدالحق انصاری، مولانا جلال الدین عمری، مولانا شمس پیرزادہ، راؤ عرفان احمد خان، ڈاکٹر ریاض کرمانی، محترمہ مریم جمیلہ، پروفیسر عبدالحمید صدیقی، محترم نعیم صدیقی، پروفیسر خورشید احمد، ڈاکٹر اسرار احمد اور محترم خرم جاہ مراد۔ ان افراد نے مولانا مودودی کے کام کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ مصنف کا اسلوب اپنے اندر انفرادیت رکھتا ہے، وہ اپنے تجزیے کو بہت ہی آسان اور عام فہم انداز میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ نکات کی شکل میں پیش کر دیتے ہیں۔ مقدمے میں امام مسلم بننا شہید اور سید قطب شہید کا موازنہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی فکر سے کیا گیا ہے اور یہ موازنہ اہم بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ امام مسلم بننا شہید اور مولانا مودودی کی تحریک اور ان کے افکار کا موازنہ درج ذیل نکات میں پیش کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں، جماعت اسلامی ہند اور مصر کی اخوان المسلمون دونوں کے آغاز کا زمانہ تقریباً یکساں ہے۔ ان دونوں تنظیموں کے خیالات اور تصور دین میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے، اس لیے دونوں کو ایک ہی تحریک اسلامی کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اخوان کے فکری رہنما سید حسن بننا شہید اور سید قطب تھے۔ ان دونوں عظیم قائدین اور مولانا مودودی کی فکر میں یکسانیت کے باوجود بعض امور میں فرق محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حسن بننا شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مودودی علیہ رحمہ کے افکار کا موازنہ کیا جائے تو درج ذیل نکات کی نشاندہی ممکن ہے۔ نمبر 1، امام حسن بننا شہید نے اپنے ساتھیوں کو جو نصیحتیں کی وہ رسالۃ التعلیم میں جمع کی گئی ہیں۔ اس مختصر رسالے کا اردو ترجمہ زاد الراحلہ کے نام سے مجاہد کی اذان میں موجود ہے۔ اس میں امام موصوف نے اپنے رفقا کو نصیحت کی ہے کہ اذکار و نوافل و دعاؤں کا اہتمام کریں، نیز جسمانی صحت کے لیے ورزش اور باقاعدہ کھیل کی عادت ڈالیں۔ مولانا مودودی کی تحریروں میں اس صراحت کے ساتھ یہ مشورے نہیں ملتے۔ نمبر 2، حسن بننا رحمہ اللہ تصوف کی طرف مائل تھے اور اہل تصوف کی محفلوں میں شرکت بھی کر لیتے تھے۔
مولانا مودودی نے مروجہ تصوف سے علیحدہ رہنے کو ترجیح دی، گرچہ بعض تحریروں میں وہ پابند شریعت تصوف کا دین میں ایک مقام تسلیم کرتے ہیں۔ حسن البنا نے اخوان کے رفقا کو نصیحت کی ہے کہ وہ سامراجی اور غیر مسلم طاقتوں کے تیار کردہ سامان سے پرہیز کریں اور کوشش کریں کہ مسلمانوں کی ایک پائی بھی غیر ہاتھوں میں نہ جانے پائے۔ مولانا مودودی نے اس طرح کے بائیکاٹ کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ امام حسن البنا نے عرب قومیت کا ایک رول تسلیم کیا ہے جو اسلامی اخوت کے تحت ہو۔ مولانا مودودی کا رجحان علاقائی قومیت کی شدت سے نفی کی طرف ہے۔ امام حسن البنا نے وقت کے مسلم حکمرانوں کو خط لکھا اور ان کو اصلاح احوال کی طرف توجہ دلائی۔ مولانا مودودی مسلمان حکمرانوں سے پر امید نہ تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ مکمل انقلاب ناگزیر ہے۔ یہ 5 نکات میں امام حسن البنا شہید علیہ الرحمہ کے افکار اور مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے افکار کا ایک موازنہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح سے 4 نکات میں آگے سید قطب شہید علیہ الرحمہ کے افکار سے مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے افکار کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ نمبر 1، سید قطب سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف اظہار خیال میں نسبتاً زیادہ شدید ہے۔ نمبر 2، انہوں نے جاہلی معاشرے کی اصطلاح استعمال کی ہے اور اس کو موجودہ مسلم معاشرے پر بھی منطبق کیا ہے۔ مولانا مودودی موجودہ مسلمان حکومتوں کو غیر اسلامی کہتے ہیں اور مسلمان معاشروں کو جاہلی معاشرے قرار نہیں دیتے۔ نمبر 3، سید قطب علیہ الرحمہ نے فن اور آرٹ کے موضوع پر بھی اسلام کے تناظر میں گفتگو کی ہے۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے ان موضوعات پر تفصیل سے کلام نہیں کیا ہے۔ نمبر 4، مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے اسلامی انقلاب کے 4 مراحل تربیت افراد، تنظیم، اصلاح معاشرہ اور انقلاب حکومت تجویز کیے ہیں۔ سید قطب علیہ الرحمہ اس طرح کا کوئی تفصیلی خاکہ پیش نہیں کرتے۔ مذکورہ والا تجزیے یقیناً بہت ہی سرسری نوعیت کے ہیں، اس میں کئی اہم نکات کا اضافہ ممکن ہے، لیکن بہرحال اس سے مصنف کے اسلوب کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مصنف نے مقدمے میں مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے خصوصی تعارف کے ساتھ ساتھ ان کے ذیل میں امام حسن البنا شہید، سید قطب شہید اور خرم مراد مرحوم کا تعارف بھی بہت ہی اختصار اور جامعیت کے ساتھ کرا دیا ہے۔ اس کے علاوہ کتاب میں جو خاص طور پر جو تعارف جن شخصیات کے افکار کا ملتا ہے اس میں مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا سعود الدین اصلاحی، مولانا نعیم صدیقی، مولانا حامد علی، مولانا عروج قادری، اور اس کے بعد اسماعیل راجی فاروقی، مریم جمیلہ، ڈاکٹر عبداللہ انصاری، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی، ڈاکٹر ضیاء الدین سردار، سید حسین نصر، ان شخصیات کے افکار کا مطالعہ پیش کیا گیا ہے، جس میں آخر الذکر 3 شخصیات کے افکار کا جزوی اور مخصوص حوالوں سے تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ باقی شخصیات کا قدر تفصیلی تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ان شخصیات کا ابھی وقت ساتھ نہیں دے رہے ہیں، یہاں کچھ حوالوں کے ساتھ میں انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ مصنف تحریک اسلامی کے حوالے سے مولانا امین حسن اصلاحی کی فکری خدمات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب تقسیم ہند سے قبل ہی جماعت اسلامی سے وابستہ ہو چکے تھے۔ تقسیم ملک کے بعد مولانا پاکستان چلے گئے۔ بعد میں جماعت اسلامی پاکستان کی سیاسی پالیسی سے اختلاف کے باعث مولانا نے جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس علیحدگی کے باوجود مولانا کو ان مفکرین میں شمار کیا جانا چاہیے جنہوں نے تحریکی فکر کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آگے مولانا کی کچھ کتابوں کا تجزیہ کرتے ہوئے کچھ اہم مشورے پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح مولانا سعود الدین اصلاحی علیہ الرحمہ کی فکری خدمات کا تعارف کچھ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ مولانا سعود الدین اصلاحی علیہ الرحمہ کی تحریروں سے اسلامی حلقے واقف ہیں۔ بر صغیر میں مولانا مودودی نے اسلامی فکر کے احیاء کے جس کام کا آغاز کیا تھا، اس کے تناظر میں جائزہ لیا جائے تو مولانا سعود الدین اصلاحی کی تحریروں کے متنوع موضوعات میں سے درج ذیل 2 موضوعات خاص طور سے ہماری توجہ اپنی جانب مبذول کراتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام کا نظام تزکیہ و تربیت۔ نمبر 2، اسلامی تحریک کا طریقہ کار۔ لکھتے ہیں کہ بلا شبہ مولانا نے دوسرے اسلامی موضوعات پر بھی قلم اٹھایا اور جستجو و تحقیق کا حق ادا کیا، لیکن مندرجہ بالا 2 موضوعات ایسے ہیں جن میں قاری کو مولانا کی تحریروں میں نئے نکات ملتے ہیں۔ ان تحریروں نے اسلامی فکر کو آگے بڑھانے میں مدد دی ہے۔ اسی طرح سے آگے شخصیات کا تعارف، ان کے افکار کا تعارف کراتے ہوئے مریم جمیلہ کے افکار کا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ مریم جمیلہ کے افکار کا تجزیہ کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں، مغرب کے بارے میں محترمہ جمیلہ کا نقطہ نظر وہی ہے جو دوسرے مسلمان مفکرین کا ہے، البتہ موصوفہ نے مغرب پر جو تنقید کی ہے وہ نسبتاً زیادہ گہری اور جامع ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبداللہ انصاری مرحوم کا تذکرہ ہے۔ ان کا ڈاکٹر عبداللہ انصاری مرحوم کا تعارف مصنف کی ڈاکٹر صاحب مرحوم سے والہانہ عقیدت اور ان کے گہرے تعلق کا غماز ہے۔ لکھتے ہیں، جامع شخصیات دنیا میں کم ہوتی ہیں جن میں علم، عمل اور کردار یکجا نظر آئے۔ ڈاکٹر عبداللہ انصاری مرحوم ایسی ہی جامع شخصیت تھے۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی انسانوں کے بارے میں کہا ہے، یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں۔ عبداللہ صاحب اردو، انگریزی اور عربی زبانوں پر عبور رکھتے تھے اور ان سب میں بآسانی تحریر و تقریر پر قادر تھے۔ ان کی علمی دلچسپیوں کے موضوعات مذاہب، فلسفہ اور اسلامی تحریک تھے، لیکن وہ محض ایک عالم نہ تھے۔ میدان عمل میں بھی وہ اتنے ہی متحرک تھے جتنے فکری اور تحقیقی سرگرمیوں میں۔
ان سب خوبیوں کے ساتھ وہ ایک اچھے انسان تھے جن کی زندگی میں صاف گوئی، اخلاص اور سادگی کی صفات نمایاں نظر آتی تھیں۔ اپنے معافی ضمیر کے اظہار میں انہیں کوئی جھجک نہ ہوتی تھی، اپنے موقف کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے تھے اور مروجہ مصلحت کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ منتخب افراد کی نشست ہو یا اجتماع عام، پریس کانفرنس ہو یا تنظیمی میٹنگ، ان کا انداز گفتگو یکساں ہوتا تھا، جس میں شائستگی اور استدلال کے ساتھ ان کا دھیما لہجہ سننے والوں کو متاثر کرتا تھا۔ کتاب کا ایک اہم حصہ نالج اسلامائزیشن کی تحریک اور اسلامی اساس پر علوم کی تدوین نو سے متعلق ہے۔ نالج اسلامائزیشن کی تحریک سے متعلق لکھتے ہیں، نالج اسلامائزیشن کی تحریک مختلف مراحل سے گزرنے کے باوجود ابھی گویا ابتدائی مرحلے میں ہے اور علوم کی اسلامائزیشن کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ضروری ہے کہ مسلم دنیا میں تعمیر نو کے ایجنڈے میں نالج اسلامائزیشن کو اہم مقام دیا جائے۔ اس میدان میں جن مفکرین نے کام کیا ہے اور اپنی آراء پیش کی ہیں ان میں باہم اختلاف بھی ہے، لیکن ان اختلافات کی حیثیت ثانوی ہے۔ علوم کی اسلامی تشکیل جدید ضروری ہے، اس بنیادی بات پر سب متفق ہیں۔ مسلمانوں کی نئی نسل کے محققین کو چاہیے کہ اس سمت میں قدم آگے بڑھائیں۔ اسلامی اساس پر علوم کی تدوین نو سے متعلق ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علوم کی اسلامی خطوط پر تدوین، اسلامائزیشن آف نالج کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آخر میں یہ گزارش ضروری ہے کہ یہ اصطلاح پیش نظر کام کے لیے موضوع اصطلاح نہیں ہے۔ اسلامائزیشن کے لفظ سے ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ علم اور معلومات تو موجود ہیں، جو کچھ کرنا ہے وہ محض یہ کہ معلومات کے ذخیرے کو اسلام کے قالب میں ڈھالا جائے۔ صورتحال کی تصویر ناقص بھی ہے اور مغالطہ آمیز بھی، جیسا کہ محترم مقالہ نگار نے نشاندہی کی ہے۔ یہاں ڈاکٹر نیاز اللہ صدیقی صاحب کا حوالہ ہے۔ اصل سوال تحقیق کا اور نئی معلومات کی دریافت کا ہے۔ اس تحقیق و کاوش کی اساس اور طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے جو اسلامی مزاج سے ہم آہنگ ہو۔ شعور، خود اعتمادی اور جرأت کے ساتھ امت کے اہل دانش اس علمی و تحقیقی سفر کا آغاز کریں تو انسانیت کے خیر پسند عناصر کو اپنا ہم سفر بآسانی بنا سکیں گے۔ کتاب کے آخر میں سید حسین نصر کے خیالات اور ضیاء الدین سردار وغیرہ خیالات کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسلامی سائنس سے متعلق اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں کہ سید حسین نصر نے اسلامی سائنس کے دور حاضر میں احیاء کے موضوع پر بھی لکھا ہے۔ دوسرے مفکرین نے اس موضوع پر سید حسین نصر کی تفصیلی آراء سے اتفاق نہیں کیا ہے۔ خصوصاً ضیاء الدین سردار شاکی ہیں کہ سید حسین نصر تصوف سے بہت متاثر معلوم ہوتے ہیں، اور اس اثر نے اسلامی سائنس کے بارے میں حسین نصر کی تجاویز کو غیر عملی اور غیر متوازن بنا دیا ہے۔ اس اختلاف کے باوجود اسلامی سائنس کے احیاء کے مقصد پر دونوں کا اتفاق ہے۔ اب یہ مسلمان نئی نسل کا کام ہے کہ اپنے تمام بزرگوں سے استفادہ کرتے ہوئے اسلامی خطوط پر علمی ترقی کے کام کو عملاً انجام دے۔ اس تحریر میں ڈاکٹر محمد رفعت مرحوم صاحب کی ایک اہم کتاب فکر اسلامی کا سفر، راہ اور راہی کا تعارف اور اس کے اہم نکات کو پیش کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب مرحوم کی ایک منفرد کتاب ہے جس میں ڈاکٹر صاحب کے اپنے افکار و خیالات کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے اور ان کے مطالعے کی وسعت اور فکر کی گہرائی کا بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ مختلف مصنفین اور مفکرین کے آراء و خیالات کا تجزیہ کرتے ہوئے متعدد جگہ اپنی رائے کے اظہار کے ساتھ ساتھ متعدد گوشوں پر مزید غور و فکر اور بحث و تحقیق کی ضرورت کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ یہ کتاب صحیح معنوں میں ایک فکر ساز اور ذہن ساز کتاب ہے۔ طلبہ اور نوجوانوں کے لیے، بالخصوص فکر اسلامی سے دلچسپی رکھنے والے طلبہ کے لیے اس کتاب میں بہت ہی غیر معمولی مواد موجود ہے۔ امید ہے کہ اس سے استفادہ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔